وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، دیکھیں نیتوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے فلاں کے ساتھ اتنا اچھا کیا، مجھے اس نے ان ریٹرن کیا کیا. آپ نے جو کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. رشتہ دار، دوست یار، سسرال، عزیز و اقارب اگر برا سلوک کریں تو ان کے ساتھ کیا کریں. السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اچھا، واٹس ایپ پہ جو موسٹ آسکڈ کویسچن ہوتا ہے میری بہنوں کا یا بھائیوں کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ریلیٹیوز یا ہمارا کوئی عزیز یا رشتہ دار یا دوست یار یا سسرال والے یا کوئی بھی ایکس وائی زی ہمارے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق کے باوجود برا سلوک کریں تو ہمیں اس صورت میں کس طرح پیش آنا چاہیے. تو دیکھیں، میں آپ کو سب سے پہلی چیز جو یہ بتا دوں کہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مینٹلی بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم بھی ویسا ہی سلوک کریں جیسا وہ کریں. تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، بد اخلاقی کسی صورت کسی انسان کو زیب نہیں دیتی. اگر وہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ فیئر نہیں چل رہا، آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا، آپ کے ساتھ اخلاق سے گری ہوئی حرکت کر رہا ہے، تو آپ بھی اگر اس کے ساتھ اخلاق سے گر کے ہی بات کریں گے تو پھر آپ میں اور اس میں تو برابری آ گئی نا. آپ میں اور اس میں تو کوئی فرق نہ رہا نا. لیٹس سے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ابیوز کیا، مجھے گالی دی، تو ان ریٹرن میں نے بھی اس کو تھپڑ مار دیا یا میں نے بھی اس کو نازیبا الفاظ استعمال کر دیے. وہ نہ کہتا تو میں نہ کہتا. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. بات تو یہ ہے کہ پھر آپ نے بھی اپنا ظرف دکھا دیا، اس نے بھی دکھا دیا، تو فرق تو کوئی نہ رہا نا. اب کرنے کی کیا چیز ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، لیکن ابھی میں مین پوائنٹ یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے جو ہے اخلاق سے نہیں گرنا، ٹھیک ہے. سیکنڈ، آپ نے کیا کرنا ہے. اب اچھا، اخلاقیات میں بھی دو طرح سے جو ہے نا بد اخلاقی آتی ہے. ایک آتا ہے کہ آپ نے آن دی اسپاٹ اس کی ہر طرح کی بات کا جواب دے دیا اسی کی ٹون میں. ایک تو یہ بد اخلاقی کا ایک طریقہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو تو کچھ نہیں بولا لیکن آپ نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جو آپ کو بھی جانتے ہو، اس کو بھی جانتے ہو، یا آپ نے اپنے میوچل جو لوگ ہیں، کامن فرینڈس ہیں، ان کو بتانا شروع کر دیا. تو یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ کے ساتھ اس بندے کی رشتے کی اور نوعیت ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ بہت اچھا چل رہا ہو. تو آپ اس بندے کو اس سے بدگمان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ بہت اچھا چل رہا ہو. لیکن آپ کی اس طرح کی باتیں بتا دینے کی وجہ سے دوسرے بندے کے دل میں بھی اس کے لیے کھوٹ آ جائے. تو آپ نے جو ہے اس کو 10 15 20 لوگوں سے بھی مطلب لوگوں کو اس سے بدگمان کر دیا. تو دیکھیں، یہ بھی تو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں ہی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں بد اخلاقی میں. چاہے آپ اسے آن دی اسپاٹ اس کے منہ پہ اسی کی ٹون میں جواب دیتے ہیں، یا آپ اس کے پیچھے 10 لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا یہ دیکھنا ہے کہ اس رشتے سے آپ کو کوئی مالی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، آپ فزیکل ٹارچر تو نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے. تو یہاں پہ میں آپ سے شیخ سعدی کا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی. 2 دوست تھے. ایک نے جو ہے دوسرے کے پاس جا کے نا کہا کہ میرے پاس ایک سونے کی ڈلی ہے، تو میرے ابھی حالات اچھے نہیں چل رہے، اس کا جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو اس کی مارکیٹ پرائس ہے وہ 40,000 ہے، لیکن تم مجھ سے یہ 35,000 میں لے لو، اس کو گروی میں تمہارے پاس رکھوانا چاہتا ہوں. تم مجھے جو ہے اس کا جو ہے 35,000 دے دو، اور اگر میں 2 مہینے میں تمہیں 35,000 واپس نہ کر سکا تو پھر تم آزاد ہو اس کو بیچنے میں. پھر تم اس کو مارکیٹ میں جا کے سیل کر دینا، چاہے 40 کی کرو 50 کی کرو، اٹس اپ ٹو یو، لیکن فی الحال ہم یہ ڈیل کرتے ہیں. اچھا، جس کے پاس سے سونے کی ڈلی رکھوا دی گئی تھی اس نے اس ڈیل کو اوکے کیا، اور اس نے اس کی بہت زیادہ کیئر کی. اس نے اس سونے کی ڈلی کو بڑا سنبھال کے رکھا. پہلے اس کو ایک کاغذ کے اندر ریپ کیا، پھر اس کو جو ہے ایک پلاسٹک کے بیگ میں ڈالا، پھر اس کے بعد اس کو ایک کپڑے میں فولڈ کیا اور اس کو الماری کے ایک بہت ہی خفیہ سی جگہ پہ اس کو رکھ دیا.
کہ جہاں پہ کسی کی ایکسیس نہ ہو سکے، اس نے ڈیلی اس کو نکالا کرنا، دیکھا کرنا، ظاہر ہے اس کو تھا کہ یہ گولڈ کی چیز ہے۔ جب وقت گزرا، 2 مہینے پورے ہوئے تو اس کے دل میں خیال آنا شروع ہوا کہ اللہ میرا دوست نہ آئے اور مجھے یہ واپس نہ کرنی پڑے تو مجھ پہ تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اکارڈنگ ٹو ڈیل میں جو ہے اس کو جا کے بازار میں سیل کر آؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس کا دوست نہیں آیا۔ اس نے 2 مہینے کے بعد بھی اوپر 10 دن 15 دن ویٹ کیا، لیکن اس کا دوست نہیں آیا تو وہ سیدھا سنار کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس نے سنار سے اس کی قیمت لگوائی تو سنار نے بولا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ تو گولڈ ہے ہی نہیں، یہ تو پیتل ہے۔ اب وہ بندہ گھر آیا تو وہ پہلے اس کو ظاہر وہ بہت ڈسہارٹ ہوا کہ یہ میرے دوست نے، وہی یہاں پہ وہی بات آ گئی نا جو آپ سب کرتے ہیں کہ عزیز نے دھوکہ دے دیا، یہ سب کچھ۔ تو بندہ بہت ڈسہارٹ ہوا، گھر آیا تو اس کو اسی طرح لپیٹ کے، پہلے اس نے اس کو کاغذ میں لپیٹا، پھر شاپنگ بیگ میں ڈالا، پھر اس کو کپڑے میں لپیٹا، اور اس کو جب کبرڈ میں رکھنے لگا تو اس کو ایک دم خیال ہے کہ یہ تو اب سونا ہے ہی نہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو اتنا لپیٹ کے رکھوں۔ اب اگر آپ نے شیخ سعدی کی کبھی بکس وغیرہ میں پڑھے ہو واقعات تو اس میں نا یہاں پہ یہ ٹاپک اینڈ ہو گیا اور نیچے فے لکھا ہوا تھا، یہ لائک کے اب فائدہ کیا ہوا یا اس کا رزلٹ ہم کیا نکالیں گے، اس کا جو ہے آؤٹ پٹ کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا مورل آف دا سٹوری آپ کہہ لیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں شیخ سعدی کہ ہر رشتے کو جب نبھاؤ تو سونے کی طرح ہی اس کی قدر کرو، لیکن جب یہ جان جاؤ کہ وہ ایکچولی ہے کیا، وہ پیتل ہے، تو اس کو پیتل کی طرح ہی آپ ڈیل کرو، پھر آپ اس کی اس طرح سے حفاظت، اس طرح کی کیئر کرنا ڈیفینیٹلی چھوڑ دو گے جو آپ اس کو سونا سمجھ کے کر رہے تھے۔ سو آئی تھنک کہ یہ بہت اچھے سے میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا کہ آپ کی زندگی میں بھی جو رشتے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا آپ کی بے جا محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی کیا کریں کہ ہر رشتے کو سونے کی ہی قدر دیں، سونے کی طرح نبھائیں، اس کو سونا سمجھ کے آپ نبھائیں، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ تو پیتل نکلا تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، آپ اپنا رویہ پھر بھی اچھا رکھیں، آپ اخلاق سے نہ گریں، لیکن اب آپ اس کو ڈیل اس کے لیول پہ ہی کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ڈیل میں یہ نہیں آئے گا کہ آپ بدتمیزی کریں، لیکن آپ خود کو لمیٹڈ کر لیں، جو آپ پہلے اپنی محبتیں ان پہ نچھاور کر رہے تھے، اپنی سنسیئرٹی ان پہ وار رہے تھے، آپ اپنی مخلصی کو اپنے تک کر لیں، ٹھیک ہے۔ جتنا سا وہ بندہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس قابل تھا ہی نہیں، آپ اس کو اس لیول پہ ہی ڈیل کریں۔ پیتل ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن جو کیئر آپ سونے کی کریں گے، جو حفاظت آپ اس کی کریں گے، وہ آپ ڈیفینیٹلی پیتل کی نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس کو اٹھا کے پھینک دو، لیکن اس کو اتنی ہی اہمیت دو جتنی کہ اہمیت اس کی بنتی ہے، لیکن آپ نے کسی بھی صورت اخلاق سے نہیں گرنا۔ دیکھیے اس بندے کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہے، جو اس نے آپ کو بے وفائی کی یا آپ کی مخلصی کی قدر نہیں کی یا اس کی بد اخلاقی کا جو گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو خود دیں گے، وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، دیکھیں نیتوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے فلاں کے ساتھ اتنا اچھا کیا، مجھے اس نے ان ریٹرن کیا کیا۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ نے صلے کی امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی ہے، نہ کہ اس انسان سے۔ آئی ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سے لوگ اس ٹراما سے نکلیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔